اس وقت ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے، اس کے میں چند سیلینٹ فیچرز آپ لوگوں کے لیے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سر، جو پولیس کے ہمارے ریکارڈز ہیں وہ بیسکلی کرمنل جسٹس سسٹم کی بیک بون ہوتے ہیں۔ آج جو ہم نے یہ ایم او یو سائن کیا ہے یہ ان تمام ریکارڈز کو آٹومیٹ کر کے کمپیوٹرائز کرنے کا ایک پہلا سٹیپ ہے۔ تو ہم نے ایک کانسیپٹ کے پی آئی ٹی بورڈ کے ساتھ یہ ڈیولپ کیا جس کو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسن آف انٹرسٹ، کہ پولیس کو کوئی آدمی ریکوائرڈ ہے، ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اس کا ایک پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو جو یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیسز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ موجود ہو، تو آپ اس کی بیس پہ بہت سی انٹیگریشن کر کے اکراس ملٹیپل ڈیٹا بیسز سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام اگر انٹیگریٹ ہو جائیں گی تو اگر کسی بھی جگہ پہ اس کا سی این آئی سی کہیں بھی فگر ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایک الرٹ آ جائے گا۔ ایک اس میں امپورٹنٹ چیز جو ابھی تک ہم لیک کر رہے تھے جو باقی جگہ پہ بن رہا ہے وہ ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں کرمنل ریکارڈ آفس۔ کوئی بھی آدمی جو گرفتار ہوتا ہے کسی بھی تھانے میں کسی بھی جرم کے اندر، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا پورا ریکارڈ بنتا ہے سر، ان کے فنگر پرنٹس لگتے ہیں، ان کی فوٹو بنتی ہے، 3 طرف کے اینگلز ہوتے ہیں، ان کا سارا ڈیٹا سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اب سر ہم یہ کریں گے کہ ایپ کے اوپر ہر آدمی کے پاس آج کل اینڈرائڈ فون ہے، تو جو ہم کرمنلز کا ریکارڈ تھانوں میں فیڈ کریں گے، ہر کوئی جو اریسٹ ہوگا اس کو ہم جب تھانے کے اندر لے کر آتے ہیں، فوٹو فنگر پرنٹ سب موجود ہوں گے۔ پہلے دن سے ہر تھانے میں بائیو میٹرک پرنٹر ان کے وہ اسکینرز دے رہے ہیں، جس کے تھرو یہ ہوگا کہ کہیں پہ بھی پورے صوبے میں اور انفیکٹ الٹیمیٹلی پورے پاکستان میں یہ سارا ریکارڈ بائیو میٹرک اور فوٹوگرافس کا ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے گا، اور اس کے تھرو کہیں پہ بھی کوئی سرچ کرنا چاہے وہ ہم کر سکیں گے۔ تو پرسن آف انٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ کرمنل کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا بلکہ کوئی بھی آدمی مشکوک ہے، سر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے یہ فلاں سوئسائڈ بامبر آ گیا ہے یا کوئی اس طرح، اس کے بارے میں اگر ہمارے پاس فوٹوگراف ہے تو ہم اس کو آئندہ فوٹوگراف سے سرچ کر سکیں گے۔ ایف آر کیمرہ صرف سارے لگ رہے ہیں تو ہم ایف آر کے تھرو بھی سرچ کر سکیں گے، فنگر پرنٹ کے تھرو بھی سرچ کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ہم ان کے نام اور والد کے نام، ان تینوں پہ۔ تو یہ سر سرچیبل کرنے کے لیے ان کا ڈیٹا بیس ہونا ضروری ہے، تو اس کا یہ ہمارا بیسک یہ ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ہے۔ دوسرا سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہوٹل آئی کا، یعنی ہوٹلوں میں کون لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سر ہوٹل آئی کا نظام بھی اس کے اندر آٹومیٹ ہو کے، جیسے ہی ہوٹلز کے اندر کوئی آدمی آ کے چیک ان کرے گا اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ دے گا، وہ اس میں فیڈ کریں گے۔ اگر اس میں کوئی وانٹیڈ آدمی ہے تو اس کا ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو متعلقہ تھانے کے لوگ جائیں گے اور وہ جا کے اس کو پی او کو یا جو بھی آدمی اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ کہ ہر تھانے میں ہمارے 2 کمپیوٹرز ہوں گے، ان کے اوپر ہم اپنے ٹرینڈ لوگ اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ وہ اس سارے ایف آئی آرز کی فیڈنگ، کیونکہ سر سادہ سکینڈ ایف آئی آر کا فائدہ کوئی نہیں جب تک کہ اس کے اندر ہم اس کو سرچیبل نہ بنا سکیں۔ سرچیبل وہ فیڈنگ سے صرف ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی فیڈنگ کریں گے، اسی کے تھرو ہمارے جتنے، چاہے وہ پی اوز کا ریکارڈ ہے چاہے کرمنلز کا ہے، اور اسی طرح جیسے میری عابد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر سادہ سکینڈ ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، فیڈ ہوگا تو فائدہ ہے۔ تو اس لیے وہ اس کی بیس پہ پھر سر اگر عدالتوں سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے، اب اس کو ہم نے جیل بھجوا دیا تو الٹیمیٹلی یہ جیلز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کی بیل ہوا تو اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں بڑا اشتہاری ملزم یا اس طرح کا سزا یافتہ ہے، یہ نکل آیا ہے، تو وہ ہم امیڈیٹلی اس کے اوپر فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کسی اور کیس میں وانٹیڈ ہے تو ہم ان تک پہنچ سکیں۔ تو یہ سر اوور آل اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام تھانوں کو ہم آٹومیٹ کر دیں اور اس پورے سسٹم کی مکمل فیڈنگ اسٹارٹنگ ود جو ہمارے 25 رجسٹر ہیں وہ تمام کے تمام سر اس میں آ جائیں گے۔ اس میں کرایہ دار بھی، پھر اس میں اسلحے لائسنس کے ساتھ انٹیگریشن، باقی سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ۔ تو یہ سر کے پی گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ جیسے 26 انہوں نے سر سروسز بتائیں تو 13 پولیس کے متعلق بھی ہوتی ہیں، وہ سر ہم ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو یہ 26 + 13 ہو جائیں گی۔ وہ بھی ہم ان سارے سی ایف سیز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر لیں گے۔ سہولت مراکز سر ہم ہر ضلع میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈ کرتے جائیں اور ان کو ہم الٹیمیٹلی آن لائن لے جائیں گے۔ جو ریگولر لائسنس ہے اس کے لیے ظاہر ان کو آنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ اس میں انوالو ہوتا ہے، بٹ اس کے لیے ہم ڈرائیونگ سکولز اچھے بنا رہے ہیں ہر ضلع میں سر، ہم اس کا پلان کیا ہوا ہے کہ ہر ضلع میں ڈرائیونگ سکولز بھی بن جائیں گے جہاں ہم ان کی ٹریننگ بھی کر لیں گے، جس نے ٹریننگ کر لی اس کو پھر ہم لائسنس بھی ساتھ ہی دے دیں گے سر تاکہ اس کو یہ ایشو نہ ہو۔ تو یہ جو اوور آل ویژن ہے آٹومیشن کا، یہ ہمارا انشاءاللہ کے پی کا سر یہ ماڈل ہوگا جو پورے پاکستان میں سب سے ایڈوانسڈ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ انٹیگریٹڈ ود دی سیف سٹی کے جو ہماری بہت زیادہ فیڈ آ رہی ہوگی تھرو کیمراز، تو اس سارے کے اوپر سو یہ سرچیبل بائی فیس،
بائی بایو میٹرک, بائی نیم, بائی CNIC, ملٹیپل ان کے تھرو ہوگا. تو یہ اس کا پہلا قدم ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ جتنا جلدی کر سکیں ہم اس کو کریں گے. سر ہماری اپنی ٹیم بھی IT کی ہے, وہ بھی اس پہ کرتے رہتے ہیں, تو ہم مل جل کر اس کو انشاءاللہ کریں گے. تو KP جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں سب سے بہتر اور سب سے انشاءاللہ اگلی لیول کی سروسز پرووائڈ کرے گا. بہت شکریہ.